ذرا سوچیں کہ دنیا کی معیشت کا ایک بہت ہی اہم سوئچ اچانک بند کر دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں جو حالیہ بحران پیدا ہوا ہے اس نے بالکل یہی کام کیا ہے۔ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کہانی ہے جس کی لہریں پوری دنیا میں محسوس کی جا رہی ہیں۔ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو آخر آبنائے ہرمز اتنا اہم کیوں ہے؟ اسے آپ یوں سمجھیں کہ یہ عالمی معیشت کی شہرگ ہے۔ یہ ایک بہت ہی تنگ سمندری راستہ ہے، لیکن یہاں سے گزرنے والی توانائی کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ وہ پوری دنیا کو چلاتی ہے۔ تو جب یہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو اس کے جھٹکے ہر جگہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس ایک عدد سے لگائیں۔ دنیا کا 20% تیل یعنی کل تیل کا 5واں حصہ صرف اسی ایک راستے سے گزرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ہر 5 میں سے ایک آئل ٹینکر اسی تنگ گزرگاہ سے گزرنے پر مجبور ہے۔ اسی لیے یہاں آنے والی ایک چھوٹی سی رکاوٹ بھی ایک بہت بڑے عالمی بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جب یہ راستہ بند ہوتا ہے تو اس کی معاشی قیمت کیا ہوتی ہے؟ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہے۔ عالمی معیشت کو ہر روز $2.5 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ یہ عالمی منڈیوں میں فوری طور پر ہلچل مچا دیتی ہے اور اس کے اثرات ہر جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ گراف ہمیں بحران کی اصل تصویر دکھاتا ہے۔ عام حالات میں یہاں سے روزانہ تقریباً 60 جہاز گزرتے ہیں، لیکن جب بحران اپنے عروج پر تھا تو یہ تعداد کم ہو کر صرف 12 رہ گئی۔ یہ تقریباً 80% کی کمی ہے، جس کی وجہ سے عالمی تجارت تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا، یہ معاشی بحران اچانک آسمان سے نہیں ٹپکا۔ اس کے پیچھے ایک 39 دن کی جنگ ہے جس نے پورے خطے کو ایک بڑے تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ آئیے ذرا اس تنازع کی ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں جس سے یہ سب کچھ شروع ہوا۔ یہاں واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ سب کچھ 27 فروری کو شروع ہوا جب امریکہ اور اسرائیل نے ایک فضائی جنگ شروع کی۔ صرف چند دن بعد 1 مارچ کو ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ 14 مارچ کو امریکی فوج نے آبنائے کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک مہم شروع کی جس سے کشیدگی اور بھی بڑھ گئی۔ بالآخر 39 دن کے اس تنازع کے بعد 7 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں ایک عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ صورتحال کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ بندی کا اعلان فوجی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے صرف 90 منٹ پہلے ہوا۔ یہ ایک بالکل آخری لمحات میں ہونے والا معاہدہ تھا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ خطہ ایک بڑے اور تباہ کن تنازع سے بس بال بال بچا ہے۔ جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن اب اصل کام شروع ہونا تھا۔ پردے کے پیچھے سفارتی کوششیں تیز ہو گئیں تاکہ اس عارضی معاہدے کو ایک پائیدار امن میں بدلا جا سکے۔ یہ اہم مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں جہاں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر JD وینس کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی وفد کی سربراہی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے پاس ہے۔ مذاکرات کی میز پر دونوں فریقوں کے موقف میں بہت زیادہ فرق تھا۔ ایک طرف امریکہ تھا جو آبنائے کی فوری اور مکمل بحالی چاہتا تھا، دوسری طرف ایران تھا جس نے اپنی شرائط سامنے رکھیں کہ پہلے لبنان میں جنگ بندی کی جائے اور ان کے $6 ارب کے منجمد اثاثے بحال ہوں، تبھی کوئی سنجیدہ بات چیت آگے بڑھے گی۔ ایران صرف پیش کی شرائط پر ہی نہیں رکا بلکہ انہیں ایک جامع 10 نکاتی امن منصوبہ بھی پیش کر دیا۔ اس میں کچھ بہت ہی بڑے مطالبات شامل تھے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں: تمام پابندیوں کا خاتمہ، آبنائے ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو تسلیم کرنا، خطے سے امریکی افواج کا مکمل انخلاء اور یہاں تک کہ جنگی ہرجانے کی ادائیگی بھی۔ یہ ایک بہت ہی پرعزم موقف تھا جو ایران کے طویل مدتی اہداف کو ظاہر کرتا ہے۔ اب حیرت انگیز طور پر ایران کے ان بڑے مطالبات کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہمیں ایران کی طرف سے 10 نکاتی تجویز ملی ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ یہ مذاکرات کے لیے ایک قابل عمل بنیاد ہے۔ یہ بیان بہت اہم تھا کیونکہ اس نے یہ ظاہر کیا کہ مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے، چاہے دونوں فریقوں کے درمیان کتنا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو۔ تو اس کشیدہ ماحول میں فوری طور پر معاشی دباؤ کم کرنے اور جنگ بندی کو ممکن بنانے کے لیے امریکہ نے ایک بہت ہی عملی قدم اٹھایا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ قدم کیا تھا۔ یہاں امریکہ نے ایک بہت ہی مخصوص معاشی ٹول استعمال کیا، اوفیک جنرل لائسنس یو۔ اچھا، یہ اوفیک امریکی محکمہ خزانہ کا وہ دفتر ہے جو پابندیوں کا نفاذ کرتا ہے۔ تو یہ لائسنس، جسے ایک معاشی ہال پاس بھی کہا جا سکتا ہے، دراصل پابندیوں میں ایک عارضی اور محدود چھوٹ تھی۔ اس کا مقصد ایرانی تیل کی کچھ مقدار کو مارکیٹ میں آنے کی اجازت دینا تھا
تاکہ قیمتیں قابو میں رہیں اور مذاکرات کے لیے ماحول سازگار ہو۔ اس ہال پاس کی شرائط بہت واضح تھیں۔ پہلی شرط، یہ صرف اس تیل پر لاگو تھا جو 20 مارچ تک جہازوں پر لادا جا چکا ہو۔ دوسری شرط، یہ بہت ہی مختصر مدت کے لیے تھا جو 19 اپریل کو ختم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ فریقوں کے ساتھ لین دین پر پابندی تھی، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ اس لائسنس نے واضح طور پر اس تیل کو امریکہ میں درآمد کرنے کی اجازت دی، جو کہ ایک بہت غیر معمولی قدم تھا۔ جنگ بندی اور پابندیوں میں نرمی کے باوجود صورتحال اب بھی بہت نازک ہے۔ بحران ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے۔ تو زمینی حقیقت کیا ہے؟ جنگ بندی کے باوجود آبنائے میں تجارتی بہاؤ ابھی تک معمول پر نہیں آیا ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ٹریفک اب بھی معمول کی گنجائش کا صرف 7.8% ہے، یعنی 92% سے زیادہ تجارتی راستہ ابھی تک خالی ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ اور اس میں ایک اہم پیچیدگی بھی ہے۔ آبنائے تکنیکی طور پر تو کھلا ہے، لیکن مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ ایران گزرنے والے جہازوں کی نگرانی کر رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق ہر جہاز سے $2 ملین تک کا بھاری ٹول وصول کر رہا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو کسی بھی وقت دوبارہ کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو آخر میں سب کچھ اس ایک سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے: کیا ایک عارضی معاشی رعایت پر مبنی یہ جنگ بندی ایک حقیقی اور پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہے، یا یہ صرف ایک بڑے طوفان سے پہلے کا سکون ہے؟ دنیا کی معیشت اور خطے کا مستقبل اسی نازک توازن پر قائم ہے، اور سب کی نظریں اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پر لگی ہوئی ہیں۔